أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. إلا الذين تابوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لی، فإن اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا پھر اس میں بڑھتے گئے، کفر کے طور پر، لن تقبل توباتہم ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ ہم اور وہی الضالون گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم کسی ایک سے، ملء الارض زمین بھری ہوئی، ذہباً سونے کی، ولو افتدی بہ چاہے وہ اس کو فدیہ کر دیں، اولئک لہم عذاب علیم ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا کہ اگر کوئی بندہ گواہی دیتا ہے، وہ جانتا بوجھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس کے باوجود وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مطلب اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور وہ اپنوں میں جب جاتا ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یار یہ رسول تو سچے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے کبھی بھی عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں جو یہ آیات پڑھی ہیں ان میں تھوڑا سا تبدیل کر رہے ہیں کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور پھر اپنی اصلاح کر لی، یعنی پہلے انہوں نے یہ بات مانتے نہیں تھے، ایک لمبا عرصہ نہیں مان رہے تھے، لیکن کبھی نہ کبھی ان کے دل میں یہ بات آئی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب بہت سارے ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارا کون سا اسلام ہے، یعنی ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، یہ سوچ کر اس کی ایک قسم کی ناشکری ہوتی ہے کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم نے کون سا اسلام کو اسٹڈی کر کے اسلام کو قبول کیا۔ ایسا نہیں ہے، جیسے بھی اسلام ہم نے قبول کر لیا ہے اس طرح ہی قابل قدر ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے ہمارے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا، چاہے پیدائشی طور پہ ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہترین نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو البتہ اگر ایسا کوئی بندہ ہے جس نے کفر کیا اور اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، مطلب اس طرف دوبارہ جاتا نہیں ہے،
بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی بات سے توبہ کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یار میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یعنی ایک بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطمئن ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اطمینان کی طرف لے کر آنا چاہیے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے. سچے دل سے توبہ کی ہو اور ہمیں اپنے دل میں اطمینان کرنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس بات کو تسلیم کریں کہ انشاءاللہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے. تو اگر یہی سوچتے رہیں گے تو پھر ہمیں کبھی نہ کبھی یہ بھی خدشہ لاحق ہو سکتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں، ہم دوبارہ کر لیتے ہیں گناہ. تو اس بات سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ سوچ بنائے اپنے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بے شک توبہ قبول کر لی ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، اپنا ایمان کے بعد ایمان لے آئے اور اس کے بعد انہوں نے پھر کفر کر دیا. ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے، آگے کے آگے اس کفر کے اوپر بازد رہے. تو پھر کیا ہوگا؟ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی بات پر لگ جاتا ہے اور اسی پر اصرار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتے. اس کو توبہ کی توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی سوچ ہی اس کے مطابق بن چکی ہوتی ہے، وہ دن رات اسی کے بارے میں سوچتا ہے. تو جب ایسے ہوتا ہے تو پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اگر وہ توبہ کرے گا پھر بھی سچے دل سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. لیکن اس کو توبہ کی توفیق ملے گی تب ہے نا. یعنی کہ اگر بندہ کسی گناہ میں پڑا ہوا ہے اور اس میں نرمی کرنے کی وہ کوشش کر ہی نہیں رہا. مثال کے طور پہ کوئی شرابی ہے، وہ شراب پیتا ہے 24 گھنٹے شراب، تو وہ تھوڑا کمی لائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے نا. وہ تھوڑی سی کوشش تو کرے. اسی طرح کوئی بھی گناہ ہے، کسی بھی قسم کا گناہ اگر ہمیں لگ گیا ہے، اس گناہ سے ہم کوشش کریں گے تھوڑی بہت اور اللہ سے توفیق مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دیں گے. لیکن اگر ہم کوشش ہی بالکل نہیں کریں گے تو پھر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. اگر توبہ کی توفیق نہیں ملے گی تو ہماری توبہ قبول کیسے ہونی ہے؟ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، وہ لوگ ہیں گمراہ لوگ. تو جیسا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں وَلَا-الضَّالِّينَ، کہ ہمارا جو حشر ہے گمراہوں کے ساتھ نہ کرنا، یہ دعا ہم مانگتے ہیں. تو یہ وہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ذکر فرمایا کہ جو لوگ اسلام سے کفر کی طرف جاتے ہیں، ایمان لے آنے کے بعد کفر کی طرف چلے گئے اور اس کے بعد اسی میں ہی بڑھتے چلے گئے، ثم ازدادوا، پھر اس میں بڑھتے چلے گئے، اس میں اضافہ کرتے گئے، زیادتی کرتے گئے، تو پھر ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیں گے. تو وہی لوگ گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا، پھر ایک دوسری کیٹیگری اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ایک تو یہ بات کفر کیا، دوسرا وہ اسی حالت میں مر گئے، وماتوا وہم کفار، وہ مرے اس حالت میں کہ وہ کفر پر تھے، اس وقت مرتے وقت بھی وہ کفر پر تھے. تو ایسی حالت میں ایک تو پہلے سے کفر کرتے آ رہے تھے، دوسرا ان کی موت اسی حالت میں آ گئی. تو پھر فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی ایک سے بھی، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں کسی ایک سے بھی، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، کہ زمین بھری ہوئی سونے سے اگر وہ فدیہ کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن قبول نہیں فرمائیں گے. یعنی کہ دنیا کی زندگی گزری اور اس زندگی کے اگر اس زندگی کے اندر انہوں نے توبہ نہیں کی ہے، پوری زندگی کفر پر گزاری اور اس کے باوجود وہ مرے بھی اس کے اوپر، کفر کے اوپر، تو پھر اگر وہ قیامت کے دن بھری ہوئی زمین سونے کے ساتھ بھی وہاں پر، تو اس کی مفسرین نے ایک تو یہ لفظی معنی ہے، ذہبن کا معنی سونا ہوتا ہے کہ بھری ہوئی زمین سونے کی، لیکن کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز، جتنی مرضی پسندیدہ چیز ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہاں پر اصل میں پسندیدہ چیز کی قدر ہوتی ہے، یعنی اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی دیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ قبولیت عطا فرماتے ہیں. تو پسندیدہ چیز اپنی اللہ کی راہ میں فدیہ کریں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. یا پھر دوسری تفسیر ایک یہ بھی کی گئی ہے کہ ایسی چیز جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جیسے ہیرے جواہرات یا کچھ ایسی چیزیں، تو
وہ چیزیں بھی اللہ کی راہ میں اگر وہ فدیہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ بہرحال لفظوں میں ملء الارض ذہباً، ملء الارض ذہباً کہ سونے سے بھری ہوئی زمین بھی اگر وہ ولا وفتدا بھی اس کو اللہ کے راہ میں فدیہ کریں گے تو اس کو اللہ فلن یقبل من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم، تو پھر ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ملے گا۔ کفر کیا ہے یعنی ایمان سے پھر گئے ہیں، کفر کیا ہے پھر اسی حالت میں مر گئے ہیں، تو پھر ایک تو ان سے کوئی چیز بھی فدیے کے طور پر قبول نہیں کی جائے گی، دوسرا ان کو دردناک عذاب ملے گا، ایسا عذاب کہ جو نہ ختم ہونے والا، نہ ہی اس میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی، ایک سانس بھی سکون کی نہیں ملے گی۔ وما لهم من ناصرین، وہاں پر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ یہاں سے نا یہ تو ہے نا کہ جو ایمان لے کے کفر میں چلا گیا، ہاں جی، اس کی یہ ساری سزا ہے۔ ہاں جی، ہاں اس کی ہے نا؟ جی تو جی، جو ویسے کفر ہے، کیا یہ دو علیحدہ کفر ہے؟ یہ کفر علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، کیونکہ کفر جو ہے وہ کفر ہے، جو کافر ہے اس کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اسلام موجود ہے نا، قرآن مجید ہاں، جو پیچھے سے مضمون چلتا آ رہا وہ ہے نہیں مان رہا، وہ نہیں مان رہا، ٹھیک ہے، وہ کافر ہے۔ اس کی سزا بھی ہاں یہی جی، ہے۔ ایک تو یہ بات ہے نا کہ اگر وہ بندہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اگر اسلام سے کفر کی طرف گیا تو اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہاں جی، ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بندہ جس نے کفر کیا اور کفر پر بزد رہا، ٹھیک ہے نا، اور اسی حالت میں مر گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت والے دن اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ تو 3 سپارے مکمل ہو گئے ہیں آپ لوگوں کی۔ جی، کیا ایمان والوں کا یقین ہے کہ آخرت ہے؟ ہاں جی، کفار کا یقین نہیں کہ آخرت ہے۔ ابھی دسے پہ کہ وہ کفار کی حالت میں مارا گیا، سونی کی زمین تک ایک طرف لکھ دیا، کیا انہوں نے ایک چیز انہوں سے ایک چیز ہے؟ ہاں جی، جو بھی کافر ہے نا، جس نے دیکھیں اسلام کی تبلیغ ہر بندے تک پہنچی ہے۔ آج کا دور ایسا دور ہے کہ اسلام ہر بندے تک پہنچا ضرور ہے کسی نہ کسی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ پاک اسے ہدایت دے دے، سچے دل کے ساتھ کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کی طرف ضرور لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کرنا شرط ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور سمجھ اور دماغ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی تلاش کرے۔ اگر وہ اللہ کی تلاش ہی نہیں کرتا ساری زندگی، وہ یہ سوچتا ہی نہیں، تو جانور میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو پھر اس نے اپنے دماغ سے یا عقل سے کیا کام لیا ہے؟ سوال اسی جاتے کہ کفار کے لیے تو آخرت ہے ہی نہیں، تو وہ سونے کی زمین کیسے؟ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں وہ سونا خرچ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کفر پر رہا اور کفر کی حالت میں مر گیا، وہاں پر قیامت والے دن اگر وہ سونے کی بھری ہوئی زمین بھی اللہ کو پیش کرے گا نا، وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ مجھے معافی دے دو، ہاں جی، یعنی کہ اس کے گناہ جو، اب دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ کفر کی حالت میں وہ بزد رہا اور مار گیا، اور وہاں پر وہ کوشش کرے کہ میرے پاس کچھ ہے دینے کے، اول تو ہوتی نہیں ہے چیزیں، ٹھیک ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے کہ اگر وہ وہاں پر بھری ہوئی زمین کسی کے پاس ہے سونے کی، ہے ہی نہیں ہے، اتنا سونا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اتنا بھرا ہوا سونا بھی وہاں پر پیش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ لیکن ایک دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، اس کی جو برائیاں ہیں نا ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تو وہ 19ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل کر رکھ دیں گے اور وہاں پر پیش کریں گے۔ صرف یہ ہے کہ توبہ کرے اور پھر اپنی زندگی کو سنوار لے۔ تو اگر اس طرف کوئی آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس سے پہلے اس نے برائیاں کی تھی نا، ان کو بھی تبدیل کر کے نیکیوں میں بدل کر، اور یہاں تک ہوگا کہ اس کی برائیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی گواہ نہیں چھوڑے گا۔ زمین ہے نا، زمین جس کے اوپر اس نے گناہ کیا اس کو ختم کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جن فرشتوں نے وہ لکھی ہوں گی ان کو بلا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 1 by 1
بات کریں گے اور فرمائیں گے ہاں بتا بھی تو نے یہ بھی گناہ کیا یہ بھی گناہ کیا اور تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ سزا ملے گی، تو یا پھر آپ بہتر جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے سارے جو گناہ تھے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے اور آج تمہیں انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی آئے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک قدم چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف بھاگ آتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی صورت ہے کہ اللہ کی طرف آؤ اللہ اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو رحمت ہے اتنی زیادہ۔ جزاکم اللہ احسن۔ آج کو لنگر نہیں ہے؟ لنگر ہے۔